بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السؤال: ترجم المحتویات التالیہ من تفسیر سورہ لقمان للامام ابن کثیر۔ یہ سوالات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ سوالات کیسے آئیں گے پرچے میں۔ تو سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیات کی فرماتے ہیں تفسیر کریں آپ، جس طرح کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے، تو اس طرح سورہ لقمان کی آیات کی تفسیر کریں۔ تو سورہ لقمان کا جو پورا سورہ لقمان ہے وہ اس کورس میں شامل ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ لقمان کی تفسیر ہے وہ ساری تفسیر اس کورس کا حصہ ہے، تو اس لیے اب پوری سورہ لقمان کا یہ ذکر کریں گے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اور اس طرح اس کی تفسیر بھی ذکر کریں گے۔ تو آسانی کے لیے میں ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم کتاب کی آیات ہے، یعنی حکمت والی اور محکم آیات کتاب کی یہ آیات ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ قرآن اور یہ آیات ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیک احسان کرنے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ نیکوکار لوگ کون ہیں، محسنین کون ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تقدم فی اول سورۃ البقرہ عامۃ الکلام علی ما یتعلق بصدر هذه السورہ۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے متعلق کلام گزر چکا ہے، یعنی اس صورت کا جو پہلا لفظ ہے اس کے متعلق کلام گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، یعنی الف لام میم کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں کر دی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہاں پر ملاحظہ فرما لیں۔ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ هَذَا الْقُرْآنَ هُدًى وَشِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محسنین کے لیے ہدایت، شفاء اور رحمت بنایا ہے۔ وَهُمْ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَمَلَ فِي اتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ، محسنین وہ لوگ ہیں جو شریعت پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، شرعی اعمال پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، احسن طور پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو شریعت کی اتباع احسن طور پر کرتے ہیں۔ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بِحُدُودِهَا وَإِقَامَتِهَا، اور جو نمازوں کو ان کے ارکان اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُهَا مِن نَوَافِلٍ رَاتِبَةٍ وَغَيْرِ رَاتِبَةٍ، اور فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد وہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں اور نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِمْ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا، اور اسی طرح محسنین زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جو ان کے اوپر فرض ہے، ان کے مستحقوں تک، یعنی ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔
وَوَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ وَقَرَابَتَهُمْ، اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو اور تعلق کو مضبوط قائم رکھتے ہیں، رشتوں کو نہیں توڑتے۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں، چاہے کوئی زیادتی بھی کرے تو درگزر فرما دیتے ہیں، رشتہ داری کو قطع تعلق نہیں کرتے۔ وَأَيْقَنُوا بِالْجَزَاءِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثواب کی پوری امید ہے آخرت میں۔ فَرَغِبُوا إِلَى اللَّهِ فِي ثَوَابِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ وَلَا أَرَادُوا جَزَاءً مِّنَ النَّاسِ وَلَا شُكُورًا، اور اس میں کوئی ریاکاری بھی وہ نہیں کرتے اور نہ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی جزا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تمام کام کر کے لوگوں سے کچھ مقصود نہیں ہے کہ لوگ انہیں کچھ دیں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ لوگوں کی خوشی، لوگوں کا شکریہ اور لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا أَرَادُوا جَزَاءً مِّنَ النَّاسِ وَلَا شُكُورًا، نہ لوگوں سے کچھ چاہتے ہیں اور نہ لوگوں سے شکریہ کے طلبگار ہیں، وہ لوگوں سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے اس کا سارا صلہ وہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، تو جو شخص بھی ایسے کام کرے گا تو یہ انہی لوگوں میں سے شمار ہوگا جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، علی بصیرۃ وبینۃ ومنہج واضح جلی، یعنی یہ لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، پوری بصیرت کے ساتھ واضح طور پر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مذکورہ آیات کی تشریح تھی۔ آگے فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیات کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ان لوگوں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہرا ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ جب وہ عذاب اس کو ہوگا تو اس کو بہت افسوس ہوگا، لیکن پھر کوئی چارہ کار نہیں، افسوس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس آیات کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں لما ذکر تعالی حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال الله تعالى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسلام الكلام بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالإلحان وآلات الطرب۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سن کر نفع حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، یعنی اللہ نے اپنی
قرآن میں بہترین باتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے دل جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے دل اس سے نرم ہو جاتے ہیں، اور یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے دل بھی اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کلام کو سن کر۔ فرماتے ہیں عطف بذکر حال الاشقیاء الذین اعرضوا عن الانتفاع بسماع کلام اللہ واقبلوا على استعمال المزامیر والغناء بالالحان وآلات الطرب۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں، اس مقام پر، یہ جو آیت ہے اللہ نزل احسن حدیث، فرماتے ہیں اس کا عطف ہے ان بدبخت لوگوں کے حال پر، یعنی یہ معطوف ہے، اور جو معطوف علیہ ہے پہلے اس کا ذکر ہو گیا بدبخت لوگوں کا، تو پہلے بدبخت لوگوں کی حالت بیان کی، اللہ نزل احسن الحدیث سے بہترین لوگوں کی حالت بیان کی ہے، تو فرماتے ہیں یہ بہترین لوگوں کی جو حالت ہے، یہ ان بدبخت لوگوں کے حال پر اس کو عطف کیا ہے، ان کی حالت پر عطف کیا ہے۔ اور وہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو سن کر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید کے سننے سے اعراض کرتے ہیں اور گانے باجے وغیرہ سنتے ہیں۔ یعنی بدبخت لوگ وہ ہیں، یہ نیک لوگوں کی حالت بیان کی کہ جو قرآن سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو رغبت ہوتی ہے اللہ کی ذکر کی۔ یہ عطف ہے ان بدبخت لوگوں کے حال پر جو کہ قرآن مجید کے سننے سے اعراض کرتے ہیں اور گانے باجے وغیرہ سنتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کما قال ابن مسعود فی قولہ تعالی، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رب العالمین کے اس قول کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کے متعلق وہ فرماتے ہیں، ترجمہ پیچھے گزر چکا، اس آیت کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ہوا واللہ الغنا، فرمائے کہ اس سے اللہ کی قسم اس سے گانے باجے مراد ہے، کہ جو لوگ اللہ کے کتاب کے مقابلے میں گمراہ کن باتوں کے خریدار ہے، فرماتے ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں دوسری باتوں کو سننا اور ان کو ترجیح دینا جو اس قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد گانے ہیں، گانے باجے ہیں، کہ بعض لوگ قرآن کو نہیں سنتے بلکہ اس کے مقابلے میں گانے باجوں کو سنتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اسی طرح روا ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حدثنی یونس بن عبد الاعلی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يزيد بن يونس عن ابي الصخر عن ابن ساوي البجلي عن سعيد بن جبير عن ابي السباع البكري انه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية۔ پوری سند ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابو سبا البکری فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جب ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس آیت کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں گمراہ کن باتوں کے خریدار ہے، یہ گمراہ کن باتوں سے کون سی باتیں مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فقال عبداللہ ابن مسعود الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے گانے باجے مراد ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یردھا ثلاث مرات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ ابھی قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ قال اخبرنا حمید الخواتر عن عمار عن سعید بن جبیر عن ابیہ۔ یہ اس بات کی دوسری سند بھی ذکر کر دی اس حدیث کی کہ ایک سند تو مذکور ہے اور ایک سند یہ ہے
سعید ابن جبیر، یعنی یہ دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں اس آیت کے متعلق. عن ابی الصحباء انہ سأل ابن مسعود. پوری سند ذکر کرنے کے بعد جو آخری راوی ہے اس حدیث کے تو ابو الصحباء ہے. ابو الصحباء سے روایت ہے کہ انہ سأل ابن مسعود عن قول اللہ، کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کی اس قول، یعنی اللہ کے اس قول یعنی قرآن مجید کی آیت کے متعلق پوچھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ اس سے کیا مراد ہے. قال، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ الغنا، اس سے مراد گانا ہے، گانے باجے ہیں. وَكَذَلِكَ ابن عباس وجابر وعکرمہ وسعید بن جبیر ومجاہد ومکحول وعمر بن شعیب وعلی بن بزیمہ. فرماتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن عباس، جابر، عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، عمر بن شعیب اور علی بن بزیمہ سے بھی یہی مروی ہے کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانے باجے ہیں. یعنی یہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد گانے باجے ہیں. وقال الحسن البصری نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامیر. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے باجوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جو لوگ گانے باجے سنتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ رب العالمین نے منع کیا کہ قرآن کے مقابلے میں یہ چیزیں نہ سنیں. وقال قتادہ، اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قولہ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراءه استجابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يزر على ما ينفع. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس لہو و لعب میں پیسے خرچ کرے، یہاں مراد خریدنے سے ان چیزوں کو محبوب رکھنا ہے اور پسند کرنا ہے. یعنی اس سے صرف وہ شخص مراد نہیں ہے کہ جو صرف اس کو خریدے اور پھر سنے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو گانے باجے وغیرہ کو پسند کرتا ہے، وہ اس میں شامل ہے. انسان کو یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ باطل بات کو حق بات پر ترجیح دیتا ہے اور نقصان کی چیز کو نفع کی باتوں پر مقدم رکھتا ہے، تو یہ اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ وہ گمراہ چیزوں سے محبت کرتا ہے قرآن کے مقابلے میں، حالانکہ اس کو قرآن سننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن وہ گانے سنتا ہے، گانے گاتا ہے، تو یہ اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ گانے خریدے اور پھر سنے، بلکہ اگر ویسے بھی اس کا شوق ہے، محبت ہے اس کو گانے باجے سننے سے، بے شک اس کے پیسے خرچ نہیں ہوئے اس پر، تب بھی وہ اس جو ہے وعید میں شامل ہے. وقیل اراد بقوله یشتری لہو الحدیث اشترا المغنیات من الجوار. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لغو بات خریدنے سے مراد گانے والی لونڈیوں کی خریداری ہے. یعنی بعض لوگ گانے والی لونڈیوں کو خریدتے پھر وہ ان سے گانے وغیرہ سنتے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے اس سے. قال ابن ابی حاتم قال حدثنا محمد بن اسماعیل الاحمسی قال حدثنا وکیع عن خلاد الصفار عن عبید اللہ بن زجر عن علی بن یزید عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن حاتم وغیرہ پوری سند ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤہن ولا اکل اسمانہن واکل اسمانہن حرام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے والیوں کی خرید و فروخت حلال نہیں اور ان کی قیمت کا کھانا حرام ہے. یعنی جو لونڈیاں گانا گاتی ہے اس کو خریدنا فروخت کرنا صرف گانے کے لیے یا اس سے گانا سننے کے لیے اس کو فروخت کرنا یا خریدنا یہ جائز نہیں ہے. اور کسی نے اس کو فروخت کیا تو اس کی جو قیمت ہے اس کو استعمال کرنا، اپنے استعمال میں لانا، اس سے کوئی چیز خرید کر کھانا یہ جائز
نہیں ہے۔ وَفِيهِنَّ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی یہ اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ گانے والی عورتوں کو خریدنا، فروخت کرنا اور ان سے گانے سننا اور ان کی فروخت کر کے قیمت کو استعمال کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَهَكَذَا رواه الترمذي وابن جرير من حدیث عبید اللہ بن زحر بنحوه، فرماتے ہیں اسی طرح امام ترمذی اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی عبید اللہ بن زحر سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ ثم قال الترمذی، پھر امام ترمذی فرماتے ہیں هذا حدیث غریب وضعف علی بن یزید المذکور، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی علی بن یزید کو ضعیف کہا گیا ہے۔ قلت علی وشیخہ والراوی عنہ کلہم ضعفاء، آگے کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو علی کو ضعیف کہا ہے، لیکن میں یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ علی اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ اور جنہوں نے حضرت علی سے روایت کیا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد نہیں بلکہ ایک راوی ہے اس حدیث میں جو گزرے ہیں، علی ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد یعنی جن سے روایت کرنے والے یہ سارے کے سارے ضعیف ہیں۔ واللہ عالم، اور صحیح بات کا اللہ ہی کو علم ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ وقال الضحاک فی قوله تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، قال یعنی الشرک بھی، ضحاک کا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد شرک ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لہو لعب کی باتوں کو خریدنا، اس سے مراد شرک ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں کیا کرے انسان اس کو چھوڑ کر شرک کرے، یہ مراد ہے۔ وقال عبد الرحمن بن یزید بن اسلم واختار ابن جریر انه کل کلام یصد عن آیات اللہ واتباع سبیلہ، ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ کلام، ہر وہ بات مراد ہے اس آیت سے جو اللہ کی آیات سے انسان کو روکے اور اللہ کی آیات کی اتباع کرنے سے انسان کو روکے، یعنی ہر وہ کلام ہے، ہر وہ بات ہے جو اللہ کے کلام پر عمل کرنے اور اللہ کے کلام کو سننے میں خلل انداز ہو، دخل اندازی ہو اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے کلام سے رک جائے، یعنی اس کا ٹائم اسی میں سارا لگ جائے، ضائع ہو، اور اسی طرح اللہ کے کلام کی اتباع کرنے سے انسان کو روکے، وہ چیزیں، وہ کلام مراد ہے، چاہے وہ فحش گوئی ہو، گانے باجے ہو یا کوئی اور کلام ہو جو اللہ کی آیت سے روکے، وہ مراد ہے۔ وَقَوْلُهُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی بعض لوگ لہو لعب کی باتوں کے خریدار ہیں، وہ اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، فرماتے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ انما یصنع ھذا للتخالف للاسلام واہلہ، فرماتے ہیں یہ بعض لوگ اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے اور اسلام سے مخالفت رکھتے ہیں، یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ایسا کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں گانے باجے اور گانے والی عورتوں کو عام کرتے ہیں، جس طرح آج کل یورپ اور اس طرح کر رہا ہے کہ گانے باجے، فحش گوئی اور فحاشی عریانی میں مسلمانوں کو مبتلا کر رہا ہے، اور ہر وہ ذریعہ اختیار کر رہا ہے جس سے مسلمان جو ہے قرآن اور حدیث اور شریعت سے ہٹ کر فحاشی عریانی کی طرف چلے جائے، تو ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اللہ کے کلام سے، قرآن اور حدیث سے اور شریعت سے رک جائیں گے، تو
تو اسی طرح مشرکین نے بھی کیا. تو یہ اس لیے کیا تاکہ ان کو یہ چیز ان کو بھی کوئی زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے زیادہ زور اس پر لگایا کہ وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے مخالفت رکھتے تھے، اور اسی مخالفت میں انہوں نے اس پر زور دیا. وعلى قراءة فتح الجاء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري أي قيزوا لذلك ليكونوا كذلك ليكونوا وكذلك قوله تعالى ويتخذها هزوا. فرماتے ہیں کہ ایک قرات میں لیزل ہے، لیزل عن سبیل اللہ. تو ایسی صورت میں جو لام ہے لیزل میں، یہ لام عاقبت ہوگا یا لام تعلیل ہوگا، یعنی امر تقدیری ان کی اس کارگزاری سے ہو کر رہے گی. ایسے لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو ہنسی بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو لیذل ہو تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کے آیاتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. اور لیذل ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ بری باتیں پھیلاتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس کو مذاق بنائے. اس صورت میں گمراہ والے معنی میں یہ نہیں ہوگا. تو یہ بات ذکر کر رہے ہیں. قال مجاہد وَيَتَّخِذَ سَبِيلَ اللَّهِ هُزُوًا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے کو مذاق بناتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر یہ مطلب ہوگا. وقال قتادہ، اور امام قتادہ فرماتے ہیں یعنی وَيَتَّخِذَ آیات اللَّهِ هُزُوًا، یعنی یہ لوگ اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہیں. وقول مجاہد اولا، اور امام مجاہد کی جو بات ہے وہ زیادہ راجح ہے، یعنی انہوں نے آیات کے بجائے پوری شریعت کا ذکر کیا کہ وہ فضول باتیں اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ پوری شریعت کا مذاق اڑائے، صرف اللہ کی آیات کا نہیں. وقوله اولئک لهم عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ای کما استہانوا بآیات اللہ وسبیلہ اہینوا یوم القیامۃ فی العذاب الدائم المستمر. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور اللہ کی راستے یعنی شریعت کا مذاق اڑایا اور اس کو ذلیل کیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل کرے گا ہمیشہ اور مستقل رہنے والے عذاب میں. یعنی یہ عذاب ہمیشہ ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے کم ہو جائے، ختم ہو جائے اور پھر گھنٹے بعد شروع ہو جائے. نہیں، المستمر، یہ عذاب مسلسل ان کو ہوگا، ایک سیکنڈ کا بھی ان کو وقفہ نہیں ملے گا کہ اس میں وہ عذاب سے چھوٹ گئے ہو، مسلسل عذاب ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اس کے راستے کو یعنی شریعت کو ذلیل کیا اور اس کی اہانت کی، اسی طرح قیامت کے دن ان کی اہانت کی جائے گی، ان کو ذلیل کیا جائے گا ہمیشہ اور مستقل رہنے والے عذاب کی صورت میں. ثم قال تعالی، پھر رب العالمین نے فرمایا آگے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. اس کا ترجمہ پہلے گزر چکا. اس کا مطلب یہ ہے ای هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب اذا تليت عليه آیات القرآنیہ ولى عنها وأعرض وأدبر وتسامم وما به من سمم كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها.
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنصیب لوگ جو کھیل تماشوں باجوں راگ رنگینیوں پر رچے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں سے بھاگتے ہیں، ان سے کان بہرے کر لیتے ہیں، یعنی جب قرآن کی آیت سنتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور اپنے کانوں کو بہرا کر لیتے ہیں، یعنی ایسے لگتے ہیں جیسے یہ سن ہی نہیں رہے۔ یہ آیات انہیں اچھی نہیں معلوم ہوتی، سن بھی لیتے ہیں تو بے سنی کر دیتے ہیں، بلکہ ان کا سننا یعنی قرآن کا سننا ان لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، ان کو اس میں لطف نہیں آتا، وہ اسے فضول کام قرار دیتے ہیں چونکہ اس کی کوئی اہمیت اور عزت ان کے دل میں نہیں ہے، اس لیے اس کے سننے سے ان کو کوئی نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے آیتوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں اور اس کی طرف رغبت نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن یولمہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، کما تعلم بسماع کتاب اللہ و آیاتہ، جیسے ان کو قرآن کی آیات سن کر دکھ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جو